زندگی ایک ایسا کھیل ہے جس میں جیتنے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور ہارنے والا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار ہونا بے حد ضروری ہے۔ بقول شاعر، دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے، پیاسوں کے گھروں تک کوئی دریا نہیں جاتا۔ اگر آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے تو آپ ضرور ایک دن اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کسی غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں وقت تو گزرتا رہتا ہے لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ چنانچہ پہلے منزل کا تعین کر لو کہ جانا کس شہر کو ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی سنائی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ دو نشئی جب پوری طرح نشے کی آغوش میں پہنچے تو ان کے اندر نیکی کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار کیوں نہ حج پہ روانہ ہو جائیں تاکہ اللہ کے ہاں حاضری دے کر سکون قلب حاصل کریں۔ سامنے بس گزر رہی تھی، اس کو روکا اور دونوں سوار ہو گئے۔ جب کچھ فاصلہ طے ہوا تو کنڈکٹر نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ٹکٹ خریدو۔ تو انہوں نے کہا ہم حج پر جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے ان دونوں کو بس سے اتار دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بس سے اترے۔ بس تو چلی گئی لیکن وہ سڑک پر ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بس والا آیا۔ اس نے کئی ہارن دیے مگر وہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ڈرائیور بس سے اترا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں سڑک پر لیٹے ہوئے ہو؟ بس اوپر سے گزر جائے گی اور تم مارے جاؤ گے۔ ایک نے آدھی آنکھ کھولی اور ڈرائیور سے کہا تھوڑی سی تکلیف کرو، مجھے ٹانگ سے پکڑ کر سڑک کے کنارے پر لٹا دو۔ اور دوست کے بارے میں کہنے لگا یہ ذرا سست آدمی ہے، اٹھے گا نہیں، تمہیں جلدی ہے، اس کے اوپر سے ہی بس گزار دو کیونکہ مسافر بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کو جلدی ہوگی۔ ڈرائیور نے دونوں کو سڑک سے کھینچ کر دوسرے کنارے پر لٹا دیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اٹھے اور اپنے گرد آلود کپڑے جھاڑتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے ڈرائیور بڑا چالاک تھا، اس نے رقم بھی پوری لی اور ہمیں راستے میں ہی اتار دیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم عالم مدہوشی میں کسی بس پر سوار ہو جائیں گے، خواہ ہماری خواہش کتنی ہی اعلیٰ ہو تو ہمارا انجام بھی کچھ اسی طرح ہی ہوگا۔ ہمیں اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے اور کس بس میں سوار ہونا ہے۔ اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں صرف آپ کا وقت اور پیسہ ضائع ہوگا۔ آپ جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میدان میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنی منزل یا ٹارگٹ یا گول کا تعین کر لیتے ہیں تو یہ ہر وقت آپ کی توجہ کا مرکز رہنا چاہیے۔ اب آپ کو اسی راستے اور اسی بس کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کی زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے وہ کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کم محنت اور کم وقت میں دوسروں سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی توجہ اس ٹارگٹ پر مرکوز کرنی ہوگی اور اپنا فوکس ہر وقت اپنے ٹارگٹ پر رکھنا ہوگا۔ آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہوں گی اور اپنی تمام تر توانائیاں اپنی کامیابی کے حصول پر صرف کرنا ہوں گی۔ ہر کامیابی کے لیے دیوانگی اور پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ نے زندگی میں بلی کو چڑیا پر حملہ آور ہوتے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی آنکھیں اپنے شکار پر پوری طرح اس طرح گاڑ دیتی ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو جھپکنے نہیں دیتی، پھر دم ہلاتی ہوئی دبے پاؤں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر برق رفتاری سے حملہ آور ہوتی ہے کہ اسے اڑنے کی مہلت تک نہیں دیتی اور اپنے پنجوں سے اسے دبوچ لیتی ہے۔ دراصل اسی کا نام فوکس ہے اور یہی فوکس ہی اس کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ٹارگٹ کے بارے میں کنفیوز ہے اور بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہے تو پھر اس کی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔